بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھی حج کے لیے جا رہے تھے۔ جب ہم کفہ پہنچے میں ضرورت کا کچھ سامان لینے کے لیے بازار گیا۔ بازار سے تھوڑا آگے ایک ویران سی جگہ پر میں نے ایک خچر مرا ہوا پڑا دیکھا۔ اور ایک عورت اس کے پاس بیٹھی ہے اور وہ عورت چاقو سے اس خچر کا گوشت کاٹ کاٹ کر اپنی زنبیل میں ڈال رہی تھی۔ میں نے جب یہ سب دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے سوچا اس عورت کو دیکھنا ہوگا، کہیں یہ عورت یہ گوشت لوگوں کو پکا کر کھلاتی نہ ہو۔ اصل بات جاننے کے لیے وہ اس عورت کے پیچھے خاموشی سے چلنے لگے۔ آخر وہ چلتے چلتے ایک مکان کے پاس رکی اور اس نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ ایک خستہ حال لڑکی نے کھولا۔ عورت نے زنبیل اس کو دے کر کہا، اس کو پکا لو اور خدا کا شکر ادا کرو۔ انہوں نے دروازے کی درز سے جھانکا تو معلوم ہوا کہ وہاں رہنے والے ایک خستہ حال اور غریب لوگ ہیں۔ لڑکی نے وہ گوشت لیا اور اسے کاٹ کر آگ پر بھوننے لگی۔ یہ دیکھ کر حضرت ربیع کو بہت تکلیف ہوئی۔ انہوں نے باہر سے آواز لگائی، اے اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے اس کو نہ کھانا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک پردیسی ہوں۔ اس نے پوچھا، تو ہم سے کیا چاہتے ہو؟ 3 سال سے ہمارا کوئی مددگار نہ کوئی والی ہے۔ تو کیا چاہتا ہے؟ آپ نے کہا، مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوا مردار کا کھانا کسی مذہب میں جائز نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، ہم خاندان نبوت کے شریف سید ہیں۔ میری 4 بیٹیاں ہیں۔ ان کے باپ کی خواہش تھی کہ وہ ان کا نکاح اپنے جیسے ہی لوگوں میں کر دے گا، مگر اس کا انتقال ہو گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ مردار کھانا جائز نہیں ہے، لیکن اسرار میں جائز ہوتا ہے۔ ہم 4 دن کے فاقہ سے ہیں۔ حضرت ربیع یہ سن کر بہت بے چین ہو گئے۔ وہ واپس گئے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں نے اپنے حج کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے اور تمام سامان حج کا، چادریں اور احرام وغیرہ وہ سب لیا اور نقد 600 درم تھے وہ لیے اور ان میں سے 100 درم کا آٹا خریدا اور باقی درم آٹے میں چھپا کر اس عورت کے گھر پہنچے اور یہ سب سامان اور آٹا وغیرہ اس کو دے دیا۔ اس عورت نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا، اے ابن سلیمان، اللہ تمہارے پچھلے گناہ معاف کرے اور تجھے حج کا ثواب عطا کرے اور تجھے جنت میں جگہ عطا کرے اور ایسا بدلہ دے کہ تمہیں بھی ظاہر ہو جائے۔ حضرت ابن ربیع کہتے ہیں کہ حج کا قافلہ روانہ ہو گیا۔ میں ان سے دعا کرانے وہیں رکا رہا۔ حج پر نہ جانے کے دکھ اور صدمے سے میری آنکھوں میں سے آنسو نکل آئے۔ جب میں قافلے سے ملا تو میں نے انہیں دعا دی کہ اللہ تمہارا حج قبول کرے اور تمہارے اخراجات کا بدلہ عطا فرمائے۔ وہ سب یہ سن کر بہت حیران ہوئے۔ حضرت ربیع نے کہا، یہ اس آدمی کی دعا ہے جو حاضری کے لیے دروازے سے واپس آ گیا۔ وہ کہنے لگے کہ کیا تم انکار کرتے ہو کہ تم عرفات کے میدان میں ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ تم نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیا؟ حضرت ربیع یہ سب سن کر بہت حیران ہوئے کہ میں تو حج کے لیے گیا ہی نہیں۔ مگر ان سب کے کہنے کے مطابق میں وہیں تھا کہ اتنے میں ان کے قافلے کا ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، جب ہم باب جبرائیل سے باہر آ رہے تھے، لوگوں کی باکثرت موجودگی کی وجہ سے آپ نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی، جس کی مہر پر لکھا ہوا ہے، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ تھیلی ان کو دے دی۔ آپ نے وہ تھیلی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے بعد آپ گھر آئے اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی تسبیحات مکمل کیں۔
اور اسی سوچ بچار میں لیٹ گئے کہ ماجرا کیا ہے کہ آپ کی آنکھ لگ گئی اور آپ کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ربی رحمت اللہ علیہ، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے؟ تو مانتا ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد تھی خرچ کیا اور اپنا حج کا ارادہ ملتوی کیا تو اللہ نے اس کا نعم البدل تجھے عطا فرمایا۔ اللہ نے ایک فرشتہ تیری صورت بنا کر اس کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے یہ عوض دیا گیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار اشرفیاں عطا کیں۔ ربی کہتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا تو میں نے اس تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں 600 اشرفیاں تھیں۔